آیت پاک کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے. اس میں مالک وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ کہ ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئیں گے، انبیاء کے بعد، اصحاب کرام کے بعد، تابعین کے بعد، پھر جو آتے جائیں گے. وہ نالائق کیا کریں گے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وہ نماز کو ضائع کر دیں گے. تو پتہ چلا ہم ہر ایک کو دیکھ کے نالائق کہہ دیتے ہیں. نالائق وہ ہوتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے. قرآن سے یہ پتہ چلا. تو قرآن نے کہا ان نیک لوگوں کے بعد، بلکہ یوں کہہ لیں انبیاء کے بعد جو آئے اس کے بعد صحابہ کرام ہیں وہ بھی نیک ہیں، پھر تابعین تبع تابعین ہیں. اب جو نسلیں آگے آتی جائیں گی، جو آگے لوگ آتے جائیں گے، یعنی قیامت کا قرب جو ہی حاصل ہوتا جائے گا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ جو لوگ آگے بڑھیں گے، آنے والی نسلیں آئیں گی، یہ سارے نالائق پیدا ہوتے جائیں گے. اور ان کا حال کیا ہوگا؟ نالائق کیوں ہوں گے؟ اور نالائق کون سے لوگ؟ سارے نالائق نہیں ہوں گے. نالائق وہ ہوں گے أَضَاعُوا الصَّلَاةَ جو نماز کو ضائع کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. وہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور وہ نا اپنی خواہش کی پیروی کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا وہ کریں گے. ان کا استاد کیا کہتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، ان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں، ان کے بزرگ کیا کہتے ہیں، فیملی کا بڑا آدمی کیا کہتا ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی. وہ کہیں گے یہ تو آپ پہلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو ماڈرن دور میں جی رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نالائق ہوں گے. وہ اپنی طرف سے بڑے اونچے عہدوں پر بھی پہنچ جائیں، وہ دنیاوی حساب سے بہت بڑا مقام بھی حاصل کر لیں، اور ناچ کر، کود کر، خرافات کر کے، نافرمانیاں کر کے، بڑوں کی، والدین کی، اساتذہ کی، علماء کی گستاخیاں کر کے وہ مشہور بھی ہو جائیں. لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نالائق ہوں گے، چونکہ وہ بے نمازی ہوں گے اور انہوں نے اپنے نفس کی، اپنی شہوت کی پیروی کی ہوگی. کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وہ اپنی شہوت کی پیروی کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا وہ سو کریں گے. کوئی بڑا منع کرے گا، وہ نہیں کہ آپ کی بات ہے، ہم جانے، ہمارے کام جانے، آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں. بلکہ آپ تو ایک وہ محاورہ بن گیا، وہ جی آپ تسبیح لے کے اللہ اللہ کرو. نماز پڑھنے کی بات ہے، مسلمان کہتے ہیں وہ جی یہ تو مولویوں کا کام ہے یا یہ تو بزرگوں کا کام ہے. تو اس چیز کی عکاسی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں پہلے فرما دی ہے. تو فرمایا وہ نالائق لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور وہ اپنی شہوت کی پیروی کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا وہ سو کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ان کا مذہب کیا کہتا ہے، ان کے اکابرین کیا کہتے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. مگر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا قرآن کہتا ہے ان قریب وہ وادی غی جہنم کے اس گہرے کھڈے میں ڈال دیے جائیں گے جس وادی غی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اور کسی بات میں آتا ہے کہ وہ ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس میں اس زمین کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو یہ پہاڑ بھی پگھل کے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی خطرناک وادی ہے، اس قدر ڈینجر وادی ہے. وہ بعض روایتوں میں اس کو جنگل کی وادی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس وادی میں آج کا جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والا ہے اور قرآن کے مفہوم کے مطابق جو نالائق ہے، بے نمازی جو ہے، اس کو وادی غی میں ڈال دیا جائے گا. سامعین محترم، اسلام میں نامسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سارے جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو
بخاری مسلم سب میں متفق علیہ حدیث پاک گئی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وتصوم رمضان والحج۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے نا، وہاں بھی اقام الصلاۃ، وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ یعنی اللہ کو ایک جاننے کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنا۔ یہ وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ وحدہ شریک کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اگر کوئی بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے اس کی قرآن پاک میں کم و بیش 350 مرتبہ اللہ نے تاکید سے اس کا حکم دیا ہے۔ کتنے بار؟ 350 بار، 3.5 نہیں، 750 بار، 750 مرتبہ قرآن میں اللہ نے نماز کا آرڈر دیا ہے۔ اچھا اگر یہ کوئی اتنی ہلکی چیز ہوتی 1 2 3 4 بار کہہ دیا جاتا، 100 200 بار، بلکہ 750 بار جس چیز کے لیے کہا گیا ہے، کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی، تو یار اس کی کوئی اہمیت تو ہوگی نا بھائی۔ ہمیں ہمارے گھر والے کسی کام کے لیے 1 2 بار کہیں، یا ہمارا کوئی بھی بڑا ہمیں کام کے لیے 1 2 3 4 بار کہے، 10 بار کہے، وہ پھر ہم نہ کرے وہ کام تو وہ ہم سے راضی رہ جائے، ناراض ہو جائے گا، وہ اکتا جاتا ہے۔ اور ایک کام 10 بار کرنے کے بعد کہتا ہے یار میں اتنا 1000 بار کیوں، میں نے تجھے 1,00,000 بار کہا، حالانکہ اتنی بار کہا نہیں ہوتا ہے، مگر اس رب نے سچ میں 750 بار کہا ہے لوگوں نماز پڑھنا۔ نماز کے لیے 750 بار کہا، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کان میں جوئی تک نہیں ملتی۔ اتنی تاکید سے اللہ نے فرمایا ہے، پھر بھی ہم نماز کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں جیسا لگے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو مسلمان سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، تو یہاں تو الٹا ہو رہا ہے۔ یہاں اذان ہوتی ہے، اگر بندہ مسجد کے قریب بھی ہے اس کو پتہ ہے اذان ہو گئی، اب باقی والے نماز پڑھتے وہ کام چھوڑ کے نہ کسی بہانے کھانے کھونے کے بہانے دور چلا جاتا ہے، کہیں نماز پڑھنے کا نہ کوئی بول دے، حالانکہ یہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ بھائی اذان ہوئی تو گھر جانا چیوانا جانا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تیرے اندر وہ کون سا کیڑا ہے جو تجھے لے کے مسجد سے دور جا رہا ہے؟ یاد رکھیں یہ اتنا سخت اس کا حکم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا جو جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے، نماز کو چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں امام شافعی کے واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرتے ٹائم اس کو کلمہ، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، یہ شک ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ایک بات تو یہ آپ کا کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا مگر کافروں کے کام کر رہا ہے۔ اور فرمایا اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی سلطنت ہو تو بے نمازی کو قید کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اس کو نماز کی وہاں مشق کروائی جائے، اگر وہ نمازی بن جاتا ہے تو پھر چھوڑا جائے، اگر پھر بھی نہیں پڑھتا تو پھر قید کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر عام چوک پر لٹکا کے مار دیا جائے، قتل کرنے کا حکم ہے امام مالک کے یہاں بھی۔ بولے اسلامی حکومت اگر ہو، بادشاہ کا آرڈر ہے اسے پکڑے اور قتل کر دے، چونکہ وہ شعار اسلام، جو اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، وہ اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی ان کے نزدیک قتل کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ اتنا کوئی آسان کام ہوتا تو اتنے سخت قیدی اس کے لیے ہوتی؟ نماز پڑھنا سب سے زیادہ ضروری عمل ہے ایمان لانے کے بعد۔ فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ فرمایا نماز اسلام کا ستون ہے،
جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا، کھڑا کر دیا، پکا مومن بن گیا، مسلمان بن گیا۔ ومن ترکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے، علماء فقہا لکھتے ہیں کہ نمازی جب نماز چھوڑتے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، چونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی خط امتیاز اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ایک جگہ، اور بڑی دل کو دہلا دینے والی بات لکھی۔ آپ نے لکھا کہ گدا کہتا ہے مالک الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم تجعلنی قلبا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا لیکن تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی قلبا ولم تجعلنی خنزیرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا مگر مالک تو نے مجھے خنزیر تو نہیں بنایا۔ اب آگے والا جملہ سن کے رونگٹے نہ کھڑے ہوں تو پھر ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ خنزیر کا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم تجعلنی تارک الصلاۃ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا مگر مالک تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا برا اور کتنا سخت یہ کام ہے بے نمازی ہونا۔ جب علماء سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، ناپاک ہے، تو کیا مسلمان جو بے نمازی ہو اس کو یہ کہنا صحیح ہے؟ علماء نے کہا جملہ تو بڑا کڑوا ہے مگر بات یہ ہے کہ ساری جگہ یہ تو آیا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یہ جملہ بے نمازی کے لیے آیا ہے، خنزیر کے لیے کہیں یہ نہیں آیا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، خنزیر کے لیے کہیں یہ نہیں کہ خنزیر جہنم میں جائے گا، مگر بے نمازی کے لیے صاف روایتوں میں کہ جہنم میں جائے گا۔ سامعین محترم، اس لیے نماز پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے کے اندر کافی سارے غلطیاں کرتے ہیں، مسائل سے انجان ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ تعالی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔